सलीब की इस आखिरी घड़ी में जहां मौत अपने खूनखार जबड़ों को खुले फतह का दावा कर रही थी, वहां से एक ऐसी पुकार बुलंद हुई जिसने मौत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। ये किसी हारे हुए इंसान की आखिरी हिचकी न थी, बल्कि कायनात के सबसे बड़े फाते का ऐलान था। मसीह ने अपनी निजाह की आखिरी तड़प में ये गवाही दी कि निजात का वो अजीम मंसूबा जो अज़ल से तैयार किया गया था, अब पाया तकमील को पहुंच चुका है। वो कर्ज जो इंसान कभी अदा ना कर सकता था, उसके लहू से बेबाक कर दिया गया। शरीयत के तकाज़े, अंबिया की पेशगोइयां और कुर्बानियों का सिलसिला सब उस एक पुकार में सिमट कर मुकम्मल हो गए। मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया ताकि हमारी अधूरी जिंदगियों को कामिलियत मिल सके और हम गुनाह की गुलामी से आजाद होकर अबदी निजात का हिस्सा बन सके। खुदावंद यीशु मसीह के फजल, बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत में आपको सलाम कहता। छठा सलीबी कलमा, मैं इसे कहूंगा कायनाती फतह और अदले इलाही का अबदी सुकून। अजीजों, सलीब की अजियतनाक दोपहर जब शाम के साए में डल रही थी, तो कायनात के मुंसिफ ने एक ऐसा फैसला सादिर किया जिसने जहन्नुम के दरवाजों पर लर्जा तारी कर दिया। यीशु ने अपनी जान देने से ऐन कब्ल पुकारा, तमाम हुआ। ये यूनानी लफ्ज तेतेलस्ताई की गूंज थी, जो उस दौर के बाजारों में कर्ज की मुकम्मल अदायगी के लिए इस्तेमाल होता था। पेड इन फुल, तेतेलस्ताई। इलाहियाती तौर पर यह कलमा महज एक काम के खत्म होने का ऐलान नहीं था, बल्कि ये गुनाह की सल्तनत के खिलाफ एक कायनाती बगावत की कामयाबी का परचम था। यहाँ एक हैरत अंगेज इंकिशाफ ये है कि यीशु ने ये लफ्ज सिसकती हुई आवाज में नहीं, बल्कि बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा। पढ़िए मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब 50वीं आयत। ये एक हारे हुए इंसान की आखिरी हिचकी नहीं, बल्कि एक फाते जर्नैल का नारा था जिसने मौत के कले को अंदर से मिसमार कर दिया था। इस कलमे की एक गहरी सच्चाई शरीयत के इख्तिताम में छुपी है। यीशु ने शरीयत को मनसूख नहीं किया, बल्कि इसे तमाम किया। यानी वो तमाम बोझ, तमाम कुर्बानियां और तमाम रसूमात जो इंसान और खुदा के दरमियान एक दीवार थी, वो मसीह की इस एक पुकार से जमीन बोस हो गई। नाकदीन जो दुनिया में शर की मौजूदगी को देखकर इस कलमे पर सवाल उठाते हैं, वो इस बारीक नुक्ते से बेखबर हैं कि यहाँ निजात का कानूनी मुकदमा, द लीगल केस, जीत लिया गया है। शैतान अब एक ऐसा मुजरम है जिसकी सजा का फैसला हो चुका। वो सिर्फ अपनी गिरफ्तारी के आखिरी लम्हे का मुंतजर है। यीशु ने शरीयत की हर शर्त को अपने लहू से पूरा करके एक ऐसी रसीद बना दिया जिसे देखकर इब्लीस का हर दावा बातिल हो जाता है। आइए अजीजों, मुख्तसरन यूनानी मतन में यहाँ लफ्ज तेतेलस्ताई पर गौर करते हैं। यहाँ ये सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तेतेलस्ताई। इस लफ्ज की इश्तिकाकी और तारीखी तहें इल्म इलाहियात का खजाना है। आसार कदीमा से मिलने वाली पापारस की रसीदों पर यह लफ्ज लिखा मिलता है। जब कोई कर्ज पूरा अदा कर दिया जाता तो इस पर लफ्ज लिख दिया जाता, तेतेलस्ताई, जिसका मतलब था कर्ज बेबाक हुआ। सलीब पर यीशु ने ऐलान किया कि गुनाह का जो कर्ज इंसान पर था, वो उसके लहू से पूरा अदा हो चुका।
پھر جب کاہن قربانی کے لیے لائے گئے برہ کا معائنہ کرتا اور اسے بے عیب پاتا تو وہ کہتا تھا ایتھلسٹائے، یعنی یہ قربانی مکمل اور مقبول ہے۔ ایک اور حقیقت، جب کوئی مصور اپنی تصویر مکمل کر لیتا یا مجسمہ ساز آخری چھینی مار کر شاہکار کو مکمل کرتا تو وہ کہتا تیتلستائے، اب اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ کلمہ الہیاتی طور پر کفارے کی جانبداری اور نجات کے استحکام پر بحث چھیڑتا ہے۔ ناقدین کا اعتراض ہے کہ اگر سب کچھ تمام ہو گیا تو پھر دنیا میں گناہ اور دکھ کیوں باقی ہیں؟ کیا نجات کا کام ادھورا نہیں؟ الہیاتی جواب یا حل، میں یہ کہوں گا کہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں تمام ہو گیا، I am finished، بلکہ کہا کام تمام ہوا، it is finished۔ یہاں تمام سے مراد گناہ کی طاقت کا خاتمہ اور شریعت کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ شیطان کی شکست قانونی طور پر مکمل ہو چکی، اب صرف اس کے اثرات کا خاتمہ باقی ہے جو مسیح کی دوسری آمد پر ہوگا۔ یہ نجات کے بندوبست کی تکمیل تھی، تاریخ کے اختتام کی نہیں۔ یہ الویاں سے ایک عظیم جشن میں بدلنے کا لمحہ تھا، from tragedy to triumph۔ وہ جو بظاہر ہارا ہوا نظر آتا تھا دراصل وہی فاتح تھا۔ موت سمجھ رہی تھی کہ اس نے زندگی کو نگل لیا، مگر زندگی نے موت کے زہر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ کلمہ ایک ایسے سپاہی کی پکار ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود میدان جنگ جیت چکا ہے۔ یہ خون سے لکھی گئی رسید ہے جو کائنات کے عدل کو مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں کے خلاف ہماری فتح کی یقین دہانی ہے۔ یہ کلمہ کائنات کے اس عظیم مصور کا آخری لمس ہے جس نے تخلیق نو، نیو کریشن کا شاہکار مکمل کر دیا ہے۔ جس طرح پیدائش کی کتاب میں خدا نے اپنا کام مکمل کر کے آرام کیا تھا، اسی طرح کیلوری پر یسوع نے نجات کا کام مکمل کر کے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ ایک ایسی خون سے لکھی گئی مہر ہے جو انسانی ضمیر کو ہر طرح کی سزا کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ عملی طور پر یہ کلمہ ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے خدا کو خوش کرنے کی تھکا دینے والی کوشش سے آزاد کر کے مسیح کے مکمل کام میں آرام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحی زندگی اب کسی کمی کو پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کمال کو منانے کا نام ہے جو صلیب پر انجام پا چکا ہے۔ آج یہ کلمہ ہر شکستہ دل انسان کے لیے معجزہ ہے کہ اس کی خلاصی کا کام تمام ہو چکا ہے۔ اب صرف ایمان لانا اور اس بادشاہی میں داخل ہونا باقی ہے۔ یہ کلمہ ہماری روحانی زندگی کے لیے ایک محکم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی پیوست کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح کا کام کامل ہے، ہمیں صرف اسے قبول کرنا ہے۔ جس طرح مسیح نے اپنا مقصد حیات پورا کیا، یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی دوڑ کو انجام تک پہنچائیں اور ادھورے نہ رہیں۔ یہ کلمہ ہمیں بوجھ تلے دبے ہوئے گنہگاروں کے بجائے ایک آزاد شدہ انسان کی طرح جینے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ ہمارا قرض ادا ہو چکا ہے۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کیا آپ اب بھی اپنے نیک اعمال اور کوششوں کے ذریعے خدا کو خوش کرنے کی جد و جہد میں تھک چکے ہیں؟ اب رک جائیں اور آرام پائیں، کیونکہ مسیح صلیب پر سب کچھ تمام کر چکا ہے۔ آپ کی نجات اور خلاصی کی رسید مسیح کے پاک لہو سے لکھی جا چکی ہے۔ اب مزید کسی قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو صرف اس مکمل فتح اور انجام پائے ہوئے کام پر ایمان لا کر اسے اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ یوں دعا کر سکتے ہیں: اے خداوند یسوع، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری نجات کا عظیم کام صلیب پر کامل طور پر پورا ہو چکا ہے۔ میں اب اپنی کوششوں یا اعمال پر نہیں بلکہ تیرے اس مکمل کام اور تیری فتح پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے لہو کے وسیلہ سے اب گناہ، موت اور ابلیس کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہوں۔ مجھے اپنی اس فتح کی خوشی اور اطمینان میں زندگی گزارنے کا فضل عطا کر۔ آمین۔ خداوند آپ کو